السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فواد چودھری کو جس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے اس میں درج کی گئی ایف آئی آر کتنی سچی ہے، اور راجہ پرویز اشرف اسپیکر قومی اسمبلی ان دنوں کس چکر میں ہیں، اور پھر کچھ بھی کر لے کوئی بھی کر لے لیکن سب پھڑے جان گے۔ ان تمام موضوعات پر آپ سے گفتگو کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی فواد چودھری صاحب سے۔ فواد چودھری صاحب کو پرسوں گرفتار کیا گیا تھا اور گزشتہ روز انہیں مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا، سول جج و مجسٹریٹ ان کی عدالت میں پیش کیا گیا، عباس شاہ صاحب کی عدالت میں، اور وہاں سے ان کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کو دیا گیا ہے۔ اچھا، جب وہ ان کو پیش کیا گیا ہے تو پھر یہ کلیئر ہوا ہے کہ ان کو کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ جو دیگر ان کے خلاف مقدمات تھے ان میں بھی ایک مقدمے میں ان کی ضمانت تھی جس میں پہلے یہ اندازہ کیا جا رہا تھا کہ ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن دوسرے میں نہیں تھی، لیکن اب پتہ چلا کہ ان کی گرفتاری اس مقدمے میں نہیں ہے بلکہ ایک تازہ ترین ایف آئی آر جو ہے ان کے خلاف درج ہوئی ہے اور اس سلسلے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا، میں نے اپنے جو پروفیشنل کیریئر ہے اس کا ایک طویل عرصہ بطور کرائم رپورٹر گزارا۔ روزانہ جب ہم ایف آئی آریں دیکھتے ہیں نا تو کسی بھی ایک پرانے ماہر کی طرح ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایف آئی آر کے جو مندرجات ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ یہ کیا ایف آئی آر بنیادی طور پہ غلط ہے، کسی بدنیتی پر ہے، جھوٹی ہے، سچی ہے، اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے۔ تو میں ذرا ان کی جو ایف آئی آر ہے فواد چودھری صاحب کی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا پڑھتا ہوں، اور پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بتاتا جاؤں گا کہ بھائی جان یہ ایف آئی آر کتنی سچی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جناب۔ یہ ایف آئی آر نمبر 1066/23 ہے، یہ تھانہ گولڑا اسلام آباد میں درج کی گئی ہے۔ اس میں جو مدعی ہیں وہ محمد ظہیر ولد محبوب ہیں، سکنہ پنڈ سنگڑال، تھانہ گولڑا شریف۔ یہ مقدمہ جو درج کیا گیا ہے اس میں جو دفعات عائد کی گئی ہیں وہ 3 دفعات عائد کی گئی ہیں، ایک 406 ہے اور ایک 506/2 ہے اور ایک دفعہ 34 ہے، اور یہ تینوں دفعات جو ہیں وہ تعزیرات پاکستان کی دفعات ہیں۔ 406 کی جو دفعہ ہے یہ خیانت مجرمانہ ٹائپ کی، یعنی کہ فراڈ دھوکہ دہی ٹائپ کی اس قسم کے مقدمات میں یہ لگتی ہے، اس قسم کے جرائم میں، جیسا کہ ان کے اوپر ابھی آگے چل کے آپ دیکھیں گے جو الزام ان کے اوپر لگا ہے۔ اور یہ 506/2 جو ہے یہ دھمکیاں دینے کی، سنگین نتائج کی یا کسی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جائیں تو اس پر یہ دفعہ عائد ہوتی ہے۔ اور جو دفعہ 34 ہے یہ اعانت جرم میں ہے، کیونکہ اس مقدمے میں فواد چودھری صاحب اکیلے ملزم نہیں ہیں، مرکزی ملزم یہی ہیں نامزد، باقی 2 بندے جو ہیں وہ نامزد نہیں ہیں، لیکن یہ کہا ہے مدعی نے کہ میں ان کو سامنے آنے پہ شناخت کر سکتا ہوں، اور بتایا یہ گیا کہ جی وہ شاید جو 2 دوسرے بندے ہیں وہ ان کے فواد چودھری صاحب کے کوئی گارڈز یا گن مین وغیرہ ہیں۔ اچھا، یہ محمد ظہیر صاحب جو مدعی ہیں اس مقدمے کے، یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے اور شام کو وہ اپنے کام کاج سے فراغت کے بعد اکثر جو ہے وہ کوہسار مارکیٹ میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ اچھا، یہ کوہسار مارکیٹ بھی ایک بڑی ہے تو بڑی چھوٹی سی مارکیٹ ہے اسلام آباد کی، باقی مارکیٹیں بہت بڑی ہیں، لیکن یہ ایک ہب سا بن چکا ہے بہت عرصے سے۔ یہاں پر پاکستان کے بڑے سیاستدان بھی آگے بیٹھتے ہیں، یہاں پہ پاکستان کے جو بڑے صحافی ہیں وہ بھی آگے بیٹھتے ہیں، پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ بھی یہاں پہ بڑی نظر رکھتے ہیں، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ اس وقت کے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو اسی کوہسار مارکیٹ کے اندر قتل کیا گیا تھا، ان کے اپنے گارڈ کے ہاتھوں وہ قتل ہوئے تھے۔ تو یہ ایک میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا دیا کہ کوہسار مارکیٹ کا ہے چکر کیا۔ اسلام آباد پنڈی کے رہنے والے لوگوں کو تو پتہ ہے کوہسار مارکیٹ کا کیا معاملہ ہے، لیکن جو دوسرے شہروں کے لوگ ہیں تو ان کو میں بتا رہا ہوں کہ کوہسار مارکیٹ نا بس ایک اپنی الگ منفرد قسم کی مارکیٹ ہے اسلام آباد میں، جہاں پر زیادہ کام جو ہے وہ پی آر کا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جی میں اکثر کوہسار مارکیٹ کو شام کو چلا جاتا تھا، وہاں جو میری ملاقات ہے یعنی کہ مدعی کی وہ فواد چودھری سے ہوئی، جو کہ ریگولر کوہسار مارکیٹ میں آتے جاتے تھے، اور اس وجہ سے ان کے آمنے سامنے آنے پر ان سے اکثر سلام دعا جاتی اور کرتے کرتے ان کے ساتھ اعتماد کا ایک اچھا تعلق بن گیا۔ اچھا، یہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی لفظ استعمال کیا، اور مجھے یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ ایف آئی آر جو درج انہوں نے کروائی ہے اس میں انہوں نے کسی نہ کسی وکیل کی معاونت بھی حاصل کی ہے، کیونکہ آگے جو انہوں نے کہنا ہے اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ یہیں پر دے رہے ہیں کہ جی اعتماد کا اچھا تعلق بن گیا۔ اچھا، آگے چلتے ہیں اس پہ، پھر وہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ جی اکتوبر 2021 میں
ایک میرے پاس ایک پلاٹ کے سودے کی رقم تھی اور میری فواد چودھری سے ملاقات ہوئی، جو کہ میں نے 50 لاکھ روپے کی رقم امانتاً فواد چودھری کے پاس رکھوا دی اور کہا کہ اگلے پلاٹ کے سودے پر جو ہے یہ میں ادائیگی جب میں نے کرنی ہوگی تو اس وقت میں آپ سے پیسے لے لوں گا۔ اچھا، یہ بات انہوں نے کیوں کہی ہے یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ پھر آگے اس میں لکھا ہے کہ جب ضرورت پڑی اور تقاضا کیا تو فواد چودھری نے کہا کہ میں منسٹر ہوں اور آپ کے بچوں اور رشتہ داروں کو کسی منسٹری میں گیسٹڈ پوسٹ پر لگوا دوں گا اور فی تعیناتی جو ہے وہ 50 لاکھ روپے لگیں گے آپ کے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جی، یعنی کہ مدعی نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کے پاس 50 لاکھ روپے امانتاً رکھوائے ہوئے ہیں، آپ میرے 2 بچوں کو گیسٹڈ پوسٹ پر لگوا دیں اور بقیہ 50 لاکھ روپے کام ہونے کے بعد میں آپ کو دے دوں گا۔ یعنی کہ 2 بندوں کا 1 کروڑ روپیہ بن گیا تو 50 لاکھ آئے ہوئے ہیں، 50 آپ کو بعد میں دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فواد چودھری نے ان سے وعدہ کیا اور کہا کہ جی جلد کام میں آپ کا کروا دوں گا۔ اس کے بعد پھر فواد چودھری نے ٹال مٹول شروع کر دی اور اس دوران ان کی حکومت چلی گئی، جس پر یہ جو مدعی مقدمہ ہیں محمد ظہیر صاحب یہ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس کے بعد فواد چودھری سے ملاقات کی کوششیں کیں، لیکن فواد چودھری جو ہیں وہ مجھ سے ملاقات سے گریزاں رہے۔ 6 ماہ قبل ان سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے مطالبہ کیا اور کہا کہ جی میری بڑی مجبوری ہے، مجھے پیسے چاہیے، اور جس پر فواد چودھری نے جو ہے وہ جو کہ مسلح پستول تھے اور 2 گن مین بھی ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے وہ رقم واپس کرنے سے انکار کر دیا اور کہا یہ تو میں نے اب آگے دے دی، اور دھمکیاں دیں، اور دونوں گن مینوں کو میں سامنے آنے پر شناخت کر سکتا ہوں، اور آج تک میں مختلف ذرائع سے محنت سماجت کرتا رہا ہوں، اور اس کے بعد میں اب جو ہے وہ مقدمہ درج کروانے کے لیے تھانے آیا ہوں۔ اچھا، اس ایف آئی آر کے بہت سارے پہلو ہیں جی۔ یہ جو کہا نا کہ کہا کہ میں رقم میں نے مانتن رکھوا دی، اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے آپ سے شروع میں عرض کی کہ جو ایک انہوں نے لفظ استعمال کیا نا، فقرہ اعتماد کا رشتہ بن گیا، تو یہ اسی وجہ سے لکھا گیا ایف آئی آر کے اندر، درخواست کے اندر مدعی کی، تاکہ جو آگے رقم کسی کے پاس اتنی بڑی رقم مانتن رکھوا دینا اور کسی بینک میں نہ رکھوانا، کسی عزیز رشتہ دار کے پاس نہ رکھوانا، اسلام دعا والے بندے کے پاس رکھوا دینا، تو یہ اس کو جسٹیفائڈ کرنے کے لیے یہ بات کی گئی ہے۔ اچھا، اور کہا گیا کہ جی رقم امانتاً ان کے پاس رکھوائی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جب ضرورت پڑی تو تقاضا کیا تو فواد چودھری نے کہا میں منسٹروں کو نوکریاں دلوا دوں گا۔ اچھا، اور ہر گیسٹڈ پوسٹ کے بدلے 50 لاکھ روپے فی کا، چونکہ رقم 50 لاکھ روپے کی ہے تو ملازمت کا ذکر پھر گیسٹڈ پوسٹ کے حوالے سے ہی ہے، کیونکہ گیسٹڈ پوسٹ سے کم جو ہوتی ہے اس کا تو عام طور پہ اتنے پیسے نہیں لگتے۔ اچھا، یہ اب اس میں یہ کہانی کیوں ڈالی گئی ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے جب فواد چودھری صاحب نے ان کو کہا ہو کہ جی میں آپ کے بچوں کو جو یا رشتہ داروں کو گیسٹڈ پوسٹ پہ لگوا دوں گا، تو اس کے بعد انہوں نے یہ پیمنٹ کی ہو، لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ پہلے پیمنٹ کی گئی؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر بعد میں پیمنٹ کہ اگر فواد چودھری کی اگر کسی آفر کی وجہ سے یہ پیمنٹ کیا جانا ظاہر ہوتا تو پھر یہ بھی ہوتا کہ جی ٹھیک ہے، اگر انہوں نے رشوت لی تھی تو آپ نے بھی رشوت دی تھی تو آپ تو دونوں ہی قصوروار ہیں، تو لہٰذا ایک بیس بنائی گئی پہلے کہ جی پہلے سے رقم ان کے پاس میری موجود تھی، چونکہ میرا ان کے ساتھ ایک اعتماد کا تعلق تھا۔ خیر، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ فواد چودھری کی فیور میں جاتی ہیں کہ اس لیے یہ ساری چیز انہوں نے بنائی تاکہ اپنے آپ کو وہ جسٹیفائڈ کر لیں، اور اس کے بعد پھر ان کا کہ ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا، پھر حکومت چلی گئی، پھر پریشانی میں فواد چودھری سے ملاقات کی کوشش کی اور نہیں ہوا۔ اچھا، یہ جو معاملہ ہے نا، اس میں اب فیکٹر یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے بڑے تلخ حقائق ہیں، اور وہ حقائق یہ ہیں کہ جی ہمارے لوگ پیسے دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں کام کروانے کے لیے۔ میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا، یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی کہ یہ ایف آئی آر کتنی سچی ہے یا کتنی جھوٹی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو انالائز کر سکتے ہیں۔ یہ سامنے آنے پر شناخت کر سکتا ہوں، 2 نامعلوم افراد تھے، لیکن ساتھ یہ ضروری سمجھا گیا کہ فواد چودھری کے ہاتھ میں ایک پستول بھی تھا، اگر فواد چودھری کے پاس گن مین تھے تو فواد چودھری کو تو پستول نکالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو فواد چودھری کی فیور میں جاتی ہیں۔ اچھا، اب جو چیزیں فواد چودھری کے خلاف جاتی ہیں اس مقدمے کے اندر وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جی ایک یہ بھی فیکٹ ہے کہ جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں تو کوئی شخص آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور فواد چودھری ایک وفاقی وزیر تھے اور بڑے ووکل قسم کے وفاقی وزیر تھے اور بڑے چپیڑی والی قسم کے وزیر تھے، تو ان کو پیسے دے کر پھر ان سے مانگنے کے لیے بھی بڑی ہمت چاہیے، اور پھر وہ کسی کو ان سے لے لینا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ ایک جسٹیفیکیشن بنتی ہے فطری طور پر مدعی کے حق میں
کہ جی چونکہ فواد چودھری ایک طاقتور آدمی تھا تو اس وجہ سے اس وقت انہوں نے کوئی قانونی کارروائی کرنے کی کوشش نہیں کی. ایک یہ چیز مدعی کی فیور میں جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی پہلے ایف آئی آر ہی درج کرائیے اب کیوں کرائی, تو اس میں ہمیں ایک اپنے معاشرے کا فیکٹر ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ یہ تو مقدمہ اب درج ہوا نا, اب کیا پتہ یہ غریب کتنے عرصے سے مقدمہ درج کرانے کے لیے کھجل ہو رہا ہو. پہلے وہ منسٹر تھے تو تب نہیں ہو سکا, اس کے بعد وہ منسٹر نہیں تھے تب بھی بڑے با اثر تھے, تب نہیں ہو سکا, اور پھر بعد میں جب یہ ان اپنے کیسز وغیرہ سے نکل گئے اور استحکام پارٹی میں شامل ہو گئے تو اس کے بعد پھر ان کی جو آپ کو پتہ ہے ان کی اہلیہ اور ان کی جو تصاویر اور آگے پیچھے آنا جانا. تو پولیس ہماری ایسی ہے, یہ اسلام آباد پولیس کی صرف بات نہیں ہے, ہمارے پورے ملک میں پولیس کا ایسا ہی رویہ, بلکہ ہمارے جنوبی ایشیا میں تقریباً ایسا ہی رویہ پولیس کا سارا, کہ ایف آئی آر درج کرانا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا, کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اب پتہ نہیں یہ بندہ کتنے عرصے سے پولیس والوں کے پیچھے پھر رہا ہوگا, اس چکر میں ہوگا کہ جناب میرا مقدمہ درج ہو جائے. اچھا, اب جب فواد چودھری صاحب آگے نا رگڑے میں, تو پھر جو ہے وہ ممکن ہے پولیس والوں نے مخبری کر دی ہو اعلیٰ حکام کو کہ جناب وہ تو اس کے خلاف تو ایک بندہ پتہ نہیں اتنے مہینے سے درخواست لے کے پھر رہا ہے, تو انہوں نے کیا ہونا کہ جی ٹھیک ہے بلاؤ, اس درخواست پہ جو پرچہ بنتا ہے دو, انہوں نے جناب بلا لیا ہوگا اور پرچہ دے دیا. تو یہ ایک ہمارا اندازہ ہے کہ ایسا ہوا ہوگا, اور ممکن ہے کہ یہ پہلے سے پھر رہا ہو. لیکن اس کے اندر جو ایکسکلوزیو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ان کو گزشتہ روز پیش کیا گیا, بڑے توہین آمیز انداز میں پیش کیا گیا, سر پہ کپڑا ڈال کے, اس کی میرے خیال ہے ضرورت نہیں تھی. ایک ہوتا ہے شناخت پریڈ والا معاملہ, لیکن جو معروف آدمی ہوتا ہے اس کی شناخت پریڈ کا تو کوئی ایشو ہوتا نہیں ہے. خیر, ان کو جب پیش کیا گیا تو دو تین چیزیں سامنے آئیں جو کہ اس سے پہلے سامنے نہیں تھی, کہ ان کے رشتہ دار اور ان کے بھائی وغیرہ پہلے بتا چکے تھے کہ ہم نے مختلف جگہوں پہ جا کے تھانوں میں پتہ کیا, لیکن فواد چودھری کا کچھ پتہ نہیں چلا. تو فواد چودھری صاحب سے وہاں پہ موجود صحافیوں نے یہ سوال کیا کہ جی آپ کو کہاں لے کے گئے تھے, تو فواد چودھری نے یہ انکشاف کیا کہ جی ان کو سی آئی اے سینٹر اسلام آباد میں رکھا گیا تھا. سی آئی اے ایک الگ عمارت ہے اسلام آباد کی, وہاں پر حوالات بھی ہے, وہاں پر وہ ملزمان کو رکھتے بھی ہیں, تو ان کو وہاں پہ رکھا گیا تھا. دوسری بات جو مجھے جو ہمارے کورٹس رپورٹر دوست وہاں موجود تھے, اور انہوں نے وہ عدالت کی پروسیڈنگ بھی دیکھی, اور فواد چودھری سے بھی گفتگو ان کی ہوئی, اور ان کی اہلیہ ہبہ فواد سے بھی گفتگو ہوئی, اگرچہ کہ ان کی اہلیہ ہبہ فواد وہاں پہ بڑی نم آنکھوں کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئیں. کیوں, یقینی بات ہے, بندے کا شوہر گرفتار ہو جائے تو آنکھیں نم ہونا ایک فطری بات ہے. لیکن جو ہمارے دوست ہیں وہاں پہ جو جرنلسٹ کور کر رہے تھے, ان سب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو بندہ ہے جس کے پیسے دینے ہیں, اس کے حوالے سے جو ہے یہ فواد چودھری صاحب بھی اور ہبہ فواد بھی, بس ان کا جو رویہ تھا وہ آئیں بائیں شائیں والا تھا. ان کے پاس کوئی سالڈ بات نہیں تھی کرنے والی کہ جی ہم نے پیسے نہیں لیے, یا یہ بندہ ہمیں پھنسایا ہے, جھوٹا ہمیں پھنسایا ہے, یہ وہ. اگرچہ کہ بظاہر انہوں نے یہ بات کہی کہ جی میں تو اس بندے کو جانتا ہی نہیں ہوں, اور ہبہ فواد نے جو نہیں ہے وہ بڑی ٹویٹ وغیرہ بھی ہے کہ میں الفن کہتی ہوں, میں اس بندے کو نہیں جانتی, اور وہاں پہ میڈیا ٹاک میں بھی انہوں نے کہا کہ جی میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں اس بندے کو نہیں جانتی. تو بھائی ہبہ فواد کا تو اس ایف آئی آر میں ذکر ہی نہیں ہے, نہ ہی مدعی نے کہیں پر یہ کہا ہے کہ یہ پیسے میں نے ہبہ فواد کی موجودگی میں دیے ہیں, یا فواد جو سب وزیر تھے, وزیر نہ بھی تھے تو سیاستدان تھے, بڑے معروف سیاستدان ہیں, ان کا باہر کتنے لوگوں سے کتنا لینا دینا ہوگا, کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر بات ہبہ فواد کے علم میں ہو, تو وہ ان کی جو قسم کھانا یہ بے گناہی کا وہ کرنا وہ میٹر نہیں کرتا قانون کی نظر میں. البتہ جو فواد چودھری بات کر رہے ہیں وہ میٹر کرتا ہے. فواد چودھری کے بارے میں فواد چودھری صاحب کی آپ کو ایک کوالٹی بتاتا ہوں. فواد چودھری صاحب جب وزیر اطلاعات تھے نا پچھلی حکومت میں عمران خان کی, یا جب وزیر اطلاعات نہیں بھی تھے, دوسری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر تھے, تو بہت ساری ایسی خبریں ہوتی تھیں کہ جیسے حالانکہ عمران خان صاحب کی حکومت کے حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے, اور یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ حکومت چلی جائے گی, یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد آ جائے گی, یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. لیکن ہمارے کچھ دوست جرنلسٹ بڑی مستقل مزاجی سے اور اپنے ذرائع سے یہ دعوے کرتے رہے کہ جناب حکومت عمران خان کی کہیں نہیں جا رہی, اور معاملات طے پا گئے ہیں, پنڈی میں طے پا گئے ہیں, آپارے میں طے پا گئے ہیں, لاہور میں طے پا گئے ہیں, پشاور میں طے پا گئے ہیں. اس قسم کی خبریں بڑی قطعیت کے ساتھ دیتے تھے. تو اگرچہ ہم رپورٹرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے سورس بھی کبھی شیئر نہیں کرتے, لیکن آپ کا کسی سے بہت زیادہ یاری دوستی ہو تو آپ وہ بعض اوقات کوئی کر بھی دیتا ہے. تو میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ یار آپ جو اتنی بڑی قطعیت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کی حکومت کہیں نہیں جا رہی اور ان کی پنڈی کے ساتھ معاملات طے پا گئے, ڈیل طے پا گئی ہے, تو یہ آپ کو مطلب کون اتنی سالڈ خبر دیتا ہے لیکن وہ بعد میں غلط نکلا دی. انہوں نے کہا جی بات یہ کہ میری بہت زیادہ ذاتی دوستی ہے فواد چودھری کے ساتھ,
تو فواد چودھری مجھے آف دی ریکارڈ یہ باتیں بتاتا. تو مجھے اس وقت سارے پہ ہاتھ رکھ لیا. میں نے کہا یار فواد چودھری اپنا ایک ذاتی تعلق کو کیا اظہار کر کے بظاہر اس کو آف دی ریکارڈ بتا کے دراصل اپنی مرضی کے جو پوائنٹس ہیں ان کو وہ میڈیا پر لانا چاہتے تھے, اور وہ بہت عرصہ لاتے رہے, لیکن بہرحال چونکہ وہ غلط چیزیں تھیں تو وہ ناکام ہو گئی. تو فواد چودھری صاحب بڑے سائنسدان آدمی ہیں. تو فواد چودھری صاحب نے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ لین دین تھا بھی, تو فواد چودھری صاحب کو پیسے لینا کوئی آسان کام ہے؟ آسان کام تو نہیں ہے کسی آدمی کے لیے. تو بہرحال جی اس بندے کی اب لاٹری لگ گئی اور اب وہ کیس میں آ گیا. اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ بڑا حالانکہ تنقید کی جا رہی ہے کہ جی وہ 2 دن کا ریمانڈ نہیں دینا چاہیے تھا. میں اس چیز کے بنیادی طور پہ بڑا خلاف ہوں. بھئی یا تو پرچہ ہی نہ کٹے اگر کسی کے خلاف بھی مقدمہ ہے. اب جیسے چودھری پرویز لائی کو پیش کرتے تھے ریمانڈ لینے کے لیے, آگے سے وہ ڈسچارج کر دیتے تھے. یاسمین راشد کو کیس کے لیے پیش کرتے تھے, وہ آگے ڈسچارج کر دیتے تھے جسمانی ریمانڈ دینے کی بجائے. وہ غلط تھا, اس لیے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ ہے اس کو عدالت میں پیش کر دیا گیا قانون کے مطابق, تو عدالت کو تفتیشی ایجنسی کو کچھ ٹائم دینا چاہیے کہ وہ کیس کی تفتیش کر سکے. اگر عدالت ہی ٹائم نہیں تفتیش دے گی اور بندے کو چھوڑ دے گی, تو وہ اگر کسی مدعی کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی تو وہ کدھر جائے گا؟ یہ مسائل تو ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہنا ہے کہ جی فواد چودھری صاحب سے جب آف دی ریکارڈ بھی پوچھا گیا ہے, ذاتی جو یار دو صحافی ہیں, تو ان کے پاس کوئی معقول جواب اس معاملے میں موجود ہی تھا. آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے. دیکھتے ہیں اب اس ایف آئی آر کے آگے ان کا کیا بنتا ہے. لیکن اس ایف آئی آر کے کٹنے کے بعد جو وہ ہبہ فواد کی ٹویٹس وغیرہ بڑی وائرل ہیں, اور فردوس عاشق وان کا ایک بیان بڑا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ جو ہے وہ فواد چودھری جو ہے ان سے کہا گیا کہ وہ تو آپ کی پارٹی میں شامل ہو گئے تھے, تو آپ نے مذمت وغیرہ نہیں کی. اور یہ تحریک استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو چکے تھے باقاعدہ فواد چودھری صاحب, مذمت نہیں کی. تو فردوس عاشق وان نے کہا جی اصل میں وہ شامل تو ہو گئے تھے, لیکن اس کے بعد یہ آئیں بائیں شائیں کرتے اور ان کی رکھتے ہیں جو ہیں وہ مشکوک تھی. اس کا مفہوم جو انہوں نے بات کی وہ یہ تھی. اچھا یہی بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جب یہ گرفتار ہوئے ہیں, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی وجوہات میں بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بظاہر استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ تھے. 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کے بعد آفیشلی انہوں نے شروع کر دی تھی. لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو مختلف سفارت خانوں میں جا کر وہ جو ملاقاتیں کرتے وہاں پہ یہ پی ٹی آئی کا کیس پلیٹ کر رہے تھے. یعنی کہ ایک ہی وقت میں وہ ادھر بھی راضی رکھ رہے تھے اور ادھر بھی راضی رکھ رہے تھے اور ادھر بھی راضی رکھ رہے تھے. تو وہ اس طرح کا کام پھر چلتا نہیں ہوتا. تو جب آپ مضبوط وکٹ پر نہ ہوں, آپ کے خلاف مدعی بھی موجود ہوں, اگرچہ ٹھیک ہے وقت تو سدا ایک سا نہیں رہتا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جس مقدمے میں پھانسی ہوئی, اس مقدمے میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایف آئی آر بھٹو صاحب کے اپنے دور میں درج ہوئی تھی, لیکن بھٹو صاحب نے اس ایف آئی آر کی پرواہ نہیں کی. ان کا خیال وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میں اس ایف آئی آر میں پھانسی لگ جاؤں گا. تو اگر اس وقت اس ایف آئی آر کو ختم کروا لیتے یا قانونی کارروائی اس کی مکمل کروا کے مقدمہ ڈسچارج کروا لیتے, تو پھر شاید کوئی اور مقدمہ بنانا پڑتا یا وہ بچ جاتے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بعد میں بندے کو بھگتنی پڑتی ہیں. تو بندے کو ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے. ممکن ہے فواد چودھری صاحب اس کیس میں بالکل بے گناہ ہوں, لیکن جو ایک فیس ریڈنگ ہوتی ہے وہ ہمارے جو جرنلسٹ دوستوں کی تھی ان کو کہتے ہیں کہ جی چودھری آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں, کوئی صحیح گل کر نہیں رہا. تو یہ وہ خبر ہے جو آپ کو سامنے نظر نہیں آئے گی. یہ میں آپ کو اندر کی جو فیلنگ ہے, جو اندر کی ایک جسے کہتے ہیں چوہا رپورٹ, وہ آپ کو دے رہا ہوں. اچھا اب ایک خبر بڑی راجہ پرویز اشرف کے حوالے سے, وہ آپ نے دیکھا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے ایک حالیہ انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے بڑی اپنی طرف سے نا جسے کہتے ہیں بڑے وہ کھلے دل کے یا فراخ دل کے ہونے والی انہوں نے بات کی اس قسم کی, اور کہا کہ جی 9 مئی کے حوالے سے کچھ باتوں سے انہوں نے کہا, اور جو جنرل فیض حمید کے حوالے سے جو ان کا رول تھا ماضی میں, یا جو عارف الوی صاحب وغیرہ نے جو سپریم کورٹ نے ورڈکٹ دیا کہ جی یہ تو بظاہر آرٹیکل 6 کے زمر میں آتے ہیں سارے معاملات. تو انہوں نے ایک جنرل سی بات کر دی, جی میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ماضی کو بھلا کر آگے چلیں. اچھا یہ بظاہر نا بڑی بات بڑی سادی سی ہے, لیکن یہ بات اصل میں اتنی سادی ہے نہیں. اب راجہ پرویز اشرف صاحب کو اتنی فکر کدھر پڑ گئی کہ پاکستان کے ماضی کو بلا کے آگے چلنا چاہیے. وہ ٹھیک ہے وہ ہیں اور ایک پارٹی کا حصہ, وہ وزیر اعظم بھی بن گئے تھے ایک ذاتی طور پہ, کہ وہ جس کو بنانا چاہتے تھے اس پارٹی والے اس کے برائے نکل آئے تھے. تو پچھلا وزیر اعظم فارغ ہو گیا تھا, تو ان کا وہ ہو گیا. اصل میں راجہ پرویز اشرف صاحب نا, ان کا تعلق چونکہ آپ کے علم ہے کہ راولپنڈی کی تحصیل گجر خان سے ہے. اب گجر خان میں بہت بڑی تعداد ہے جن کے وہاں کی آبادی کی, جن کے گھروں کے لوگ فوج کا حصہ ہیں.
لوور رینکس پہ بھی تو بہت سارے ہیں اور ہائر رینکس پہ بھی بے تحاشا لوگ ہیں. آپ میجر عزیز بٹی شہید سے لے کر راحیل شریف سے لے کر یہ جو ہمارے موجودہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب DGISI ان کا بھی تعلق گجر خان سے ہی ہے. اچھا یہ جو بات راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہی نا، اب یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ جی ماضی کو بلا کے آگے چلیں اور یہ جو مختلف حوالوں سے، تو یہ آپ کس کیپیسٹی میں کہہ رہے ہیں؟ یہ صرف اس کیپیسٹی میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کا اب آگے چونکہ آ رہے ہیں الیکشن میں ان کا جو حلقہ ہے اس میں تو تقریباً ہر گھر میں کا بندہ فوج میں ہے، تو یہ ایک وہ اپنا امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ جی میں بڑا وہ کھلے دل کا بندہ ہوں اور میں تو بڑا. اب یہ کیا ہے، یہاں پہ بھی تو دیکھیں نا، ایک پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی اور ایک یہ اسٹیبلشمنٹ تھی موجودہ ہے، تو یہ چیز دونوں کو تو سوٹ نہیں کرتی. لیکن چونکہ ان کی اپنے حلقے کے اندر فوج کے بے تحاشا خاندان ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، تو وہ اپنے حلقے کی نبض کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ یار مجھے اگلے الیکشن میں تھوڑی سہولت ہو جائے کہ تاکہ میرے پہ یہ نہ ہو کہ یہ میں اس اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کر کے پچھلی کی مخالفت کرتا، یہ پچھلی کی حمایت کر کے موجودہ کی مخالفت کروں کہ دونوں پارٹیاں میں راضی رکھ لوں. تو راجہ پرویز اشرف صاحب جو نے وہ اس باریک سائنس کے اندر ہیں. پھر جو میں نے آپ نے تھمبنیل پہ دیکھا، میں نے آپ سے کہا کہ سب پڑھے جان گے، تو بھائی جان بات یہ ہے کہ معافی تلافی والا چکر گزر چکا ہوا ہے، اور جو لوگ جن کو ڈھیل دی گئی تھی وہ بھی اب ڈھیل نہیں رہی. آپ اسد کیسر سے لے کے اور فواد چودھری تک اب کسی کے لیے کوئی ڈھیل نہیں ہے. جو جن کو ڈھیل دی گئی لیکن انہوں نے بتایا کہ نہیں ہم پھر بھی وہی کریں گے جو آپ کو ہم بتا کے نہیں کریں گے. اب اپنی طرف سے تو ساری سائڈیں راضی رکھنے کی کوشش کریں نا. اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ڈیل کی کوششیں کر رہے تھے، اور اب اپنی ڈیل نہیں بلکہ PTI کی ڈیل کروانے کی کوشش کرتے، تو وہ پھر ان کو بھی وہ بھی گرفتار ہو گئے. ان کا بھی مقدمہ تھا اینٹی کرپشن میں پہلے سے موجود تھا، تو وہ گرفتار ہو گئے. اور دوسری طرف بھی میسج چلا گیا کہ بھائی جی نے اس پارٹی سے آپ اگر اطاعت کریں گے تو پھر معاملات اس سے چلیں گے نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ایک لائن کھنچ جاتی ہے. ہمارے ملک میں 9 مئی کے واقعات کی ایک لائن کھینچی جا چکی ہے. اگر 9 مئی نہ ہوتا تو بہت ساری گنجائش نکل سکتی تھی افہام و تفہیم کی، مصالحت کی، اور بہت سارے اور دیگر جرائم جو ہیں وہ شاید ان کے اوپر پردہ پڑ جاتا، جو کہ بھی اپنی جگہ پہ بہت بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ان پہ پردہ پڑ جاتا. لیکن جو 9 مئی ہے اس نے ایک لکیر کھینچ دی ہے کہ جو 9 مئی میں کسی بھی طریقے سے انوالو ہے وہ ضرور پھڑیا جائے گا، حال صورت پھڑیا جائے گا. وہ چاہے اپنے آپ کو بہت کتنا بھی شانہ سمجھے، کوئی سفارت خانوں میں جا کے بات کرے، کوئی زداری سے جا کے ڈیلے کریں، پتہ ساروں کو سورا کچھ ہے. تو کسی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے. ہر ملک میں ایک ریڈ لائن ضرور ہوتی ہے. جو پاکستان ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے، پاکستان کے ادارے ہماری ریڈ لائن ہے، کیونکہ ان اداروں نے پاکستان کا دفاع کرنا ہے. تو یہ ایک فیکٹر ہے اس میں. ہاں دیکھیں، پرسن ٹو پرسن کسی سے شکایت ہونا وہ الگ بات ہے کہ جی فلاں جو افسر ہے اس سے مجھے یہ شکایت ہے کہ اس نے میرے سے بڑی زیادتی کی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ادارے کے اوپر حملہ آور ہو جانا، ایک ہی وقت میں پورے پاکستان میں اتنے جگہوں پر حملے ہو جانا، یہ کوئی اتفاقی یا جذباتی اشتعال کا واقعہ تو نہیں ہے. اس کی بڑی لمبی چوڑی اس کے پیچھے پلاننگ تھی. اور یہ بہرحال جی یہ سب اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے جو اس میں انوالو تھا، اور جو اس میں ملوث لوگوں کے لیے ان کے ساتھ کوئی لائن ہونا چاہتا ہے یا ان کے لیے کوئی سپیس نکالنا چاہتا ہے، تو گنجائش اس کے لیے بھی کوئی نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.